السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکذالک انزلنا الیک الکتاب فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ ومن هؤلاء من یؤمن بہ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے آیت نمبر 47، 48، 49 یعنی 47، 48 اور 49، یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ سامعین کرام، ان تینوں آیتوں کے اندر جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے حقانیت اور صداقت کو بیان کیا ہے، وہیں اسی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کو لوگوں کے سامنے بالکل واضح اور عیاں فرمایا ہے، ثابت اور بالکل قطعی طور پر اس کو قطعی ثبوت بتلایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دیکھیے آیت کریمہ کا مشاہدہ کیجئے، اس کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کے اوپر غور و فکر کیجئے کہ کیسے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسی طرح سے آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن کریم نازل کی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے توریت نازل کیا، زبور نازل کیا، انجیل نازل کیا، صحیفے نازل فرمائے، نبیوں پر آسمانی کتابیں نازل کی، بالکل اسی طرح سے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ہم نے یہ کتاب نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو اصل ماخذ ہے اور قرآن کریم کا جو اصل مضمون ہے، سیم ٹو سیم یہی ملتے جلتے مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی نازل فرمایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَالَّذِينَ آتِينَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، لہذا جب اس کتاب کو قرآن کریم کو اہل کتاب نے دیکھا تو اس میں سے بہت سارے لوگ اس پر ایمان لے آئے، اور وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان لوگوں میں سے بھی جو منصف مزاج ہے وہ لوگ بھی ایمان لے آئے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اس قرآن کریم کا انکار صرف انکار کرنے والے کافر لوگوں نے ہی کیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کا مفہوم وہی ہے جو ہم نے بتلایا، لیکن اس کو پھر ذرا تفصیل سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ مخاطب کیا، لیکن یہ خطاب انسانوں کے لیے ہے، اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما رہا ہے، یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے موسیٰ پر توریت نازل ہوا، عیسیٰ پر انجیل نازل ہوا، اور دوسرے نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری کتابیں نازل فرمائیں۔ اور جب یہ کتاب نازل ہوئی تو اہل کتاب میں سے جو انصاف پسند لوگ تھے، جب انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا، تو ان کو بالکل واضح لگ گیا کہ جو اس کتاب کا سرچشمہ ہے بالکل توریت اور انجیل کا بھی سرچشمہ وہی ہے۔ جہاں سے وہ کتاب آئی ہے وہیں سے یہ کتاب بھی آئی ہے، لہذا ان لوگوں نے اس کتاب کے اوپر ایمان رکھ لیا، ایمان لے آئے وہ لوگ۔ مثال کے طور پر سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور اس طرح کے دوسرے جو منصف مزاج اہل کتاب تھے، ان لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا اور کتاب کی حقانیت کو اپنے دل سے قبول کیا اور اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور اسی طرح سے مکہ کے جو مشرکین تھے ان میں جو منصف مزاج لوگ تھے وہ لوگ بھی اس پر ایمان لے آئے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور اس قرآن کریم کا انکار کرنے والے صرف کافر لوگ۔ اس کا مطلب اور مفہوم تقریباً تمام مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جن کی نظر میں مذہبی تعصب بالکل ان کے دل اور ان کے رگ و پے میں سرایت ہوتا ہے، ایسے ہی ہٹھی اور ہٹ درم قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجیے،
یہ بات اگرچہ مشرکین مکہ کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لیکن اس کے اندر جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ لوگ جو اپنے مذہبی تعصبات کو ہی اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں اور اپنے دل اور آنکھ کو بالکل بند کیے ہوئے وہی رستے پر بھاگے جاتے ہیں جن پر سارے لوگ بھاگے جا رہے ہیں، ایسے لوگ صرف مشرکین مکہ کے زمانے میں نہیں تھے، آج کے زمانے میں بھی ہے۔ ان کے سامنے حق کو بالکل واضح کر کے پھیلا دیجیے، لوگوں کے سامنے بالکل پیش کر دیجئے، وہ بات کو سمجھ بھی جائیں گے، لیکن ان کا جو مذہبی تعصب یا ان کا جو فکری جمود ہوتا ہے وہ اس قدر سخت ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے حقانیت کو سمجھتے ہوئے بھی اس کو رد کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، ایسے لوگ اس زمانے میں بھی ہے۔ ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو جمود ہے اور ہمارے اندر جو تعصب ہے اس کو توڑنا اور اس کو ختم کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی وقت ہمارا ساتھ دے گا جب ہم خود اپنے قدم کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر ہم کسی بھی طریقے سے قرآن کریم کو سمجھنے اور سننے کے بعد بھی اپنے ہی پرانے لگے بندھے راستے پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہمارے ایمان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم ایمان لائیں گے، ہم اپنے لیے لائیں گے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، اگر ایسی بات ہوتی تو باطل پرست لوگ شک و شبہے میں پڑ جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانے کے لیے، اس کی تکذیب کرنے کے لیے، یا کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو لوگوں کی نظر میں مشکوک اور مشتبہ بنانے کے لیے بہت سارے پیترے کھیلتے تھے۔ اس میں سے ایک پیترا ان کا یہ بھی تھا کہ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن کریم پیش کر رہا ہے، اصل میں یہ پچھلی آسمانی کتابوں کو یہ پڑھتا ہے یا کسی سے پڑھ رہا ہے اور اسی سے سیکھ کر کے قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ جو بات وہ لوگ گھڑ دیے تھے اپنی طرف سے یہ جو اختراع ان لوگوں نے کیا تھا، اس کے پیچھے جو اصل بنیادی جو ان لوگوں کے پاس دلیل تھی وہ یہ کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کے اندر جو باتیں ہیں من و عن وہی باتیں ہیں جو توریت اور انجیل کے اندر ہیں۔ جو توریت اور انجیل کے اندر جو باتیں ہیں من و عن وہی باتیں قرآن کریم کے اندر بھی ہیں، اور بعض منصف مزاج اہل کتاب اس بات کی تصدیق بھی کر دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب یہ قرآن کریم نازل ہوا اور نازل ہوتا چلا آ رہا ہے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی کتاب پڑھی اور نہ پڑھ سکتے تھے، کیونکہ آپ نے پڑھا لکھا ہی، آپ نے کسی سے پڑھا لکھا نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف و فضل ہے کہ آپ امی ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے کئی سال گزرنے کے بعد بھی اگر کچھ لکھنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بٹھاتے، لکھاتے، صرف وہاں پر سگنیچر کر دیتے تھے۔ جیسے آج بھی بہت ہی کم پڑھے لکھے لوگ اپنے ہاتھ سے اپنا نام لکھ لیتے ہیں کیسے کر کے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھ دیتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کچھ لکھا یعنی لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بات ہوتی تو یہ جو الزام لگا رہے ہیں اس کا کچھ وزن بھی ہوتا، لیکن ان دونوں باتوں میں سے کچھ بھی نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اور جب یہ بات اپنی جگہ پر ثبوت کے ساتھ پہنچ جاتی ہے تو اس کے باوجود جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، وہ محض تعصب اور اپنے تنگ نظری اور جمود میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے ہی لکھتے ہیں۔ عام طور پر لوگ، بہت کم لوگ لیفٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں، چاہے وہ اسلام کا ماننے والا ہو یا اسلام کا نہیں ماننے والا ہو، وہ کس ہاتھ سے لکھتا ہے؟ دائیں ہاتھ سے ہی لکھتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر اکثر اور اغلب چیز کو سامنے رکھ کر کے کہا گیا کہ اس سے پہلے نہ تو آپ پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو باطل پرست شک و شبہے میں پڑ جاتے کہ ہاں واقعی یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن جب ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی اس کی بات کو نہیں مانتا ہے تو وہ محض تعصب اور ہٹ درمی میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک انداز میں کہا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں. اور اس کا دوسرا ترجمہ جو ہم ابھی سمجھائیں گے آپ کو، اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں بلکہ یہ تو واضح نشانیاں ہیں، لیکن ہم پہلا ترجمہ ہی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے جن کو علم دیا گیا ہے. اس کا ایک اور بالکل صحیح اور جو اکثر مفسرین نے جو اس کا مطلب لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہوا سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے فرمایا ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر ایسی واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جن کو علم دیا گیا ہے. یعنی یہ جو قرآن کریم ہے نا، اس کی صداقت اور حقانیت کے اوپر بس یہ ثبوت ہی کافی ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو ایک نہیں ان گنت اور بے شمار لوگوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا. ابھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک حافظوں کی تعداد کو کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا ہے. اللہ نے ایسا نظام بنا دیا اس کتاب کی صداقت اور سچائی کے اوپر کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کریم کو پورا یاد کر کے اپنے سینوں میں بسا لیا ہے. جبکہ اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں کو دیکھ لیجئے، کوئی کتاب کے اتنے حافظ نہیں ملیں گے، لیکن قرآن کریم اس کے ایک ایک آیت کو لوگوں نے محفوظ کیا، ازبر کیا، یاد کیا اور اپنے سینوں کے اندر بسا لیا. صرف یاد کرنے کے اعتبار سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے راسخ فی العلم لوگوں کی ایک کھیپ کو ہر زمانے میں رکھا جن کو گن نہیں سکتے ہیں، شمار نہیں کر سکتے ہیں. ان لوگوں نے صرف آیات کو یاد ہی نہیں کیا بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے سینوں کے اندر بسایا، اس کے بیک گراؤنڈ، اس کے پس منظر، اس کے شان نزول کو اپنے سینوں کے اندر بٹھایا اور اس کے احکام کو بالکل ازبر یاد کیا. اور جب بھی لوگوں نے ان سے سوال کیا انہی آیات کی روشنی میں ان کو جواب دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ جو قرآن کریم ہے اتنی سچی کتاب ہے کہ اس کی آیات ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جن کو علم دیا گیا ہے. اس سے یہ بھی اہل علم نے واضح کیا ہے کہ جو علم ہے وہ اصل سینوں میں ہوتا ہے. لکھنا یہ سیکنڈری ہے، لکھنا ہے، لیکن اصل علم کو یاد کرنا ہے، کیونکہ علم جب یاد ہوگا تبھی ہم دوسروں کی رہنمائی کر پائیں گے. علم یاد نہیں ہوگا تو ہم دوسروں کی رہنمائی نہیں کر پائیں گے. اس کا ایک مفہوم ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. بعض مفسرین نے اس کا دوسرا مفہوم بھی بیان کیا ہے جو آیات کے اندر مضمون بیان ہو رہا ہے اس سے بالکل لگ کر کے ہے. اس کا دوسرا مفہوم لوگوں نے کیا بیان کیا ہے کہ بل ہوا آیات، بلکہ وہ واضح نشانیاں ہیں. یہاں پر وہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا گیا ہے، اور اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ بہت سارے اہل علم جن کے دلوں میں یہ بات محفوظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کی سچائی اور حقانیت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جس میں سے دو نشانی یہاں پر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. پہلی نشانی یہ کہ دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں وہ کیسے نیچے سے اوپر آئے ان کی پوری ہسٹری موجود ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی ہسٹری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نیچے سے اوپر آئے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات گرامی کے ساتھ ایک ہی چیز جڑا ہوا ہے، اور کیا؟ یہ قرآن کریم. ایک ہی چیز جڑا، یہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کہ آپ امی تھے، آپ نے جب اس قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا تو لوگ حیران و ششدر رہ گئے، اور اس قرآن کریم کو نازل ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چیلنج آیا، قرآن جیسی کوئی کتاب لا کر کے دکھلاؤ، قرآن جیسی ایک سورت لا کر کے دکھلاؤ، قرآن جیسی 10 آیات لا کر کے دکھلاؤ، قرآن جیسی ایک آیت لا کر کے دکھلاؤ. لیکن اس زمانے کے عرب کے بڑے بڑے فصحا بلغا جو اپنی فصاحت و بلاغت کے اوپر پورے عرب کے اوپر علمی اعتبار سے راج کر رہے تھے، جن کو اپنی زبان کے اوپر ناز تھا، وہ قرآن جیسی ایک آیت تو چھوڑیے ایک لفظ بھی نہیں بنا پائے وہ قرآن جیسی. سامعین کرام، یہ ایک نشانی ہے. اور دوسری نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنون ضرب و حرب
فنون ضرب و حرب کہتے ہیں جنگ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں سیکھا، نہ کسی جرنیل کے انڈر میں گئے، نہ کسی کرنل کے انڈر میں گئے۔ ابھی ایک آدمی جب فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو سیدھے اس کو جنرل نہیں بنایا جاتا ہے، پہلے نیچے رکھا جاتا ہے، پھر وہاں سے اوپر جاتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، اور ترقی کرتے کرتے جنرل، میجر اور کون کون چیز بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں سیکھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اترے اور آپ نے جب جنگی فنون کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو آج بھی بڑے بڑے جنرل وہ چیز نہیں لا سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حقانیت کی نشانیاں ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور کہا کہ وہ واضح نشانیاں ہیں جو علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کریم کا انکار صرف ظالم ہی کر سکتے ہیں، باقی دوسرے لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ آگے اور بھی باتیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔